کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نمازی بھی ہوں، ہم عبادت گزار بھی ہوں، ہم سید زادے پھر بھی ہم سے افضل ہیں؟ سنیے، سید زادے اللہ معاف کرے اگر کوئی نمازی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، عبادت نہیں کر رہے، لیکن انہیں زکوٰۃ دینا پھر بھی حرام ہے۔ بے شک بے نمازی سید ہو، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ سید زادوں کو تو ہم سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے کہ آپ کو تو وہ شرف حاصل ہے کہ آپ تو آل رسول ہیں، آپ تو رول ماڈل ہونے چاہیے ہم سب کے لیے۔ لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی سید زادہ بے نمازی ہے تو انہیں زکوٰۃ دینا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، اور سید زادے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہونے کے سبب پاک ہیں، لہٰذا انہیں مال کا میل نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ پاک نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد پر جہنم حرام فرما دی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے ان کی شفاعت کی جائے گی۔ یہ پاک لوگ اہل زمین کے لیے امان ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب تک آل رسول سید زادے اس زمین پر موجود ہیں قیامت نہیں آئے گی، کیونکہ قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی، اور سادات کرام یہ پاک ترین لوگ ہیں۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پیاری بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں ہم عام لوگ جو سید نہیں ہیں، جو بھی نیک کام کریں تو ضروری نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں کہ نہیں، ہو سکتا ہے رد بھی کیے جائیں، مگر اہل بیت کی شان یہ ہے، یہ سید زادوں کی خصوصیت ہے، یہ جو بھی نیک کام کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، صدقہ و خیرات کریں، ان کے یہ نیک اعمال رد نہیں ہوتے، رب کے حضور قبول ہی قبول ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ نسبت ہے جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہیں حاصل ہے۔ قرآن میں کیا کہا رب نے؟ الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، مگر قرابت کی محبت اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے۔ یہ بھی نسبت محبوب کا فیضان ہے۔ اہل بیت کی محبت ضروری ہے، سادات کرام کا ادب و احترام ہم پر فرض ہے۔ اور کیوں فرض ہے؟ صرف اس لیے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آل اولاد ہیں۔